मैं वहां पे भी कह रहा हूं कि तीसरी चौथी बारी गुजर गई है, फिर लिख रहे हैं फिर लिख रहे हैं कि जनाब मैं सवाल लिखता हूं। राफजी कभी वो चैलेंज करते ही नहीं है कि जो सामने वाला पूरा कर सके। चैलेंज ही ऐसा होगा कि तुम्हारी नस्लें पूरी मुक जाएंगी, चैलेंज पूरा नहीं कर सकेंगे। राफजियों का चैलेंज है, साबित करो अगर तुम्हारे नासबियों के अंदर कोई एक मर्द का बच्चा है। ऐसे हजरत अबू हुरैरा को दोबारा बुलाओ कि आओ एक और हदीस घड़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हाल ही में जो एक मुनाजरा हुआ आयत तथहीर में अहले बैत का मिस्दाक कौन, इस मौजू पर मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी अहले हदीस उलमा की जानिब से मौजूद थे मुनाजरे में, और इधर से बंदा हकीर मौजूद था। अब मुनाजरे को लेकर मुख्तलिफ जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। आज हम आपकी खिदमत में नहायत ही मुख्तसर अंदाज में पूरे मुनाजरे का खुलासा रखेंगे और चैलेंज करते हैं तमाम नवासिब को, तमाम अहले हदीस को, कि ये जो आज हम आपके सामने सवालात रख रहे हैं और मुनाजरे में से निकाले हुए सवालात रख रहे हैं, ये वो सवालात हैं कि जो हमने मुनाजरे में मिरारन व तकरारन, एक नहीं आखिर मुनाजरे तक आपके मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी से पूछे, लेकिन मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी ने इन सवालात के जवाब नहीं दिए। मैं एक एक करके सवालात रखूंगा। और दूसरा नुक्ता जो यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा कि हमारा मौक़िफ़ क्या था। हमारा मौक़िफ़ ये था कि आयत तथहीर में जो अहलुल बैत हैं, इससे मुराद पंजतन पाक है ये, और उस मौक़िफ़ पे हमने मुनाजरे में अहदीस पेश की, अक़वाल पेश किए, उलमा की तसरीहात पेश की। मद्दे मुकाबिल का मौक़िफ़ था नहीं जनाब, इसमें बीवियाँ भी शामिल हैं। अब उन्होंने हमसे तकाजा किया, जी आप अहले बैत में से किसी फ़र्द से दिखा दें कि उन्होंने कहा ये आयत हमारे लिए नाजिल हुई हो, और कहा कि सिर्फ हमारे लिए नाजिल हुई हो। भाई अहले बैत कह रहे हैं ये हमारे लिए नाजिल हुई है, आप कहते हैं दिखाएं सिर्फ। भाई हमारा जो दावा है, जिसको आपने भी माना कि ये 5 तो शामिल हैं, अब दलील किसने देनी है कि इजाफी अफराद शामिल हैं, बीवियां शामिल हैं, ये दलील किसने देनी है? दलील आपने देनी है। और पूरे मुनाजरे में हम चैलेंज करते हैं, कोई नासबी भी उठे, पूरा 2 घंटे 19 मिनट का मुनाजरा देखे और हमें ला कर दिखा दे कि मुफ्ती साहब ने अपने दावे पर एक अदद दलील दी हो, एक अदद दलील दी हो, वो पेश कर दे आकर कि भाई अहले हदीस मुफ्ती था, उसने अहादीस के अंबार लगा दिए। वो जनाब इतनी सारी अहादीस रखी कि जनाब राफजी परेशान हो गए, एक हदीस पेश नहीं की। भाई हमारा दावा 5 का था, उन 5 के ऊपर हमने दलील पेश की। आप कहते हैं हस्र साबित करें जनाब, हस्र यानी यही फकत 5 हैं। भाई जब आपके पास कोई दलील नहीं है इजाफी अफराद की, तो हस्र तो ऑटोमेटिकली साबित हो जाता है। आप कहते हैं घर में 10 बंदे हैं, मैं कहता हूं 5 बंदे हैं। अब मैं आपको 5 गिनवा रहा हूं, मैं 1 2 3 4 5, ये देखें 5। आप कहते हैं नहीं जी 10 हैं, तो मैं कहूंगा भाई वो जो 5 इजाफी हैं वो आप गिनवाएं, कहां हैं वो 5, किस कमरे में बैठे हैं, आप बताएं मुझे। आप कहते हैं नहीं बस 10 हैं, या फिर आप कहते हैं नहीं जी आप साबित करें 5 के अलावा नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं ये 5 मौजूद है, और दिखाएं मुझे किधर है। रसूलुल्लाह अपनी चादर के नीचे 5 को लेकर आ रहे हैं। बीवी उम्मे सलमा मौजूद है, क्या चादर छोटी थी, जगह नहीं थी उसमें? तो आप बताएं कि बीवी को क्यों नहीं लिया? आपके पास एक हदीस भी नहीं है। अब मैं आपके सामने ये सवालात रखूंगा ताकि पता चले कि भाई इस पूरे मुनादरे में सवालात से फरार किसने इख्तियार किया। एक सवाल का जवाब नहीं दिया, क्यों? क्योंकि आप क्या है, जब आप खुद मुद्दई बने रहेंगे और बजिद रहेंगे, नहीं जी आप हस्र साबित करें, आप ये करें, आप वो करें, तो लोगों को लगेगा भाई ये तो बंदा सवालात करता रहा है, वो सामने वाला जो है वो जवाबात देता रहा, इसने तो अपना मौक़िफ़ पूरा कर दिया। उसी खुद मुद्दई बने रहे, दलील कोई नहीं दी, सामने वाला जवाब देता रहा, और जनाब कहते हैं जी और ढिंडोरा क्या पीट रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी रवाफिज हार गए। अगर ऐसे हारते हैं ना कि आप लोग ऐसे इल्मी यतीम है कि एक हदीस आप लोगों के पास नहीं है, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम अहदीस अपने पास रखकर, रसूलुल्लाह की वजाहत अपने पास रखकर, रसूलुल्लाह की सुन्नत अपने पास रखकर हम हार को भी कबूल करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास कहते हैं जी अहले हदीस, लेकिन रसूल की हदीस आपके पास नहीं है तो ऐसी जीत है तो ये आपको हम मेडल अपनी तरफ से भी देते हैं, आप ये रखें जनाब, क्योंकि ना आपके पास रसूल की सुन्नत है, ना रसूल की हदीस के साथ आपका सरोकार है। अब आ जाएं सवालात एक एक करके। सवाल नंबर 1 कि जिसको हमने निकाला है पूरे मुनाजरे में से, बार बार तकरार किया, ये हमारे नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाएं। सवाल नंबर 1 जिसका पूरे मुनाजरे में अतीकुर रहमान अलवी साहब ने जवाब नहीं दिया। आप इस आयत में, हमारी जो बहस है इस आयत में, तो आप अहलुल हदीस हैं, सही मुस्लिम एक ही बाब कायम किया, क्या जी, बाब अहलुल बैत, फदाइल अहलुल बैत। फदाइल अहलुल बैत में हजरत आयशा खुद बयान कर रही हैं कि ये आयत तथहीर जब नाजिल हुई, और आसिफ साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और मुफ्ती साहब जो इसको नोट करें, और मैं इनसे भी तकाजा करूंगा, मुझे कोई एक सही हदीस बयान कर दें कि
آیت تطہیر 35ویں جو آیت ہے یہ وہ یا نساء النبی سے لے کر آخر تک کا شان نزول ہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی, آیت کا کون سا ٹکڑا, پوری کرنا فی بیوتکن نہیں, فقط یہی حصہ انما یرید اللہ, یہ جب آیت نازل ہوئی تو انہی افراد کو, انہی ذوات مقدسہ کو رسول اللہ نے جمع کیا. اس آیت کا شان نزول رسول بیان کر رہے ہیں. ایک رسول اللہ سے ایک صحیح روایت, یہ ایک ہم نے حصہ کاٹا یہاں تک, ابھی جو درمیان میں کٹ ہے یعنی یہ ہم سوال دوبارہ دہرا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جواب نہیں آیا, اب میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. ایک صحیح روایت عتیق الرحمن الوی صاحب پیش کر دیں کہ نبی کی فلاں بیوی نے کہا کہ میں اس آیت تطہیر میں جو اہل البیت ہیں میں ان کا حصہ, میں مصداق ہوں, یہ میری شان میں آئی ہے. ایک صحیح روایت بسم اللہ یہ پیش کریں گے, پتہ چل جائے گا کہ لتبین للناس میں رسول نے لوگوں کے لیے بیان کیا یا نہیں کیا. تیسرا سوال, یہ 2 مرحلے میں سوال کر رکھ چکا ہوں, اب تیسری باری میں دوبارہ میں یہ سوال رکھ رہا ہوں. اور آپ نوٹ کریں مفتی صاحب میرا یہی ایک سوال بار بار لکھ رہے ہیں, وہی سوال تو میرا وہی ہے, بس ایکٹنگ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. جی میں مفتی صاحب ماشاءاللہ سے لکھتے ہوئے سوال ہو بھائی, جواب بھی دینا ہوتا ہے نا. اسی کے اوپر جواب دیں. میں نے کہا کہ ایک حدیث نبی کی کسی بیوی کی زبانی یہ بیان کر دیں مدعی سست گواہ کہ یہ آیت تطہیر جو انما یرید اللہ ہے, یہ ان میں جو اہل البیت ہیں, ان میں اہل بیت, میں عمومی میں تو بات ہی نہیں کر رہا, تو کسی نبی کی بیوی سے ایک صحیح حدیث بیان کر دیں, انہوں نے فرمایا ہو کہ بھائی اس اہل بیت میں بھی شامل ہوں. ایک حدیث بیان کریں بسم اللہ. 3 مرتبہ یہ سوال رکھ چکا ہوں کہ نبی کی کسی بیوی نے کہا یہ آیت تطہیر ہمارے لیے بھی آئی ہے. آپ کہتے ہیں نا ان کے لیے بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بھی آئی ہے, آپ ثابت کر دیں. انہوں نے مجھے چیلنج کیا کہ آپ اہل البیت میں سے دکھا دیں کہ امام حسن امام حسین نے دعویٰ کیا ہو کہ یہ ہمارے لیے, میں نے دکھا دیا. بھائی آپ کے مولوی نے دکھایا, اور تمام ناس بھی سارے جمع کر لو, چیلنج کرتا ہوں دکھا دو کہ میرے سوال کا جواب پورے مناظرے میں 2 گھنٹے 19 منٹ میں میرے سوال کا جواب آپ کے مفتی نے دیا ہو. آگے چلے, ابھی تو یہ پہلا سوال ہے, ابھی تو آگے چلے. دیکھیں آپ رسول اللہ سے لے آئیں, میں اور چھوڑ گیا, رسول سے لے آئیں بسم اللہ. ہاں میں نے کہا چلے بیویاں چھوڑیں, آپ رسول سے پیش کر دیں, آگے سے ہنسیں. میری بیویوں کے بارے میں چلیں رسول سے. رسول اللہ, اس لیے میں آپ کے ساتھ آ گیا ایک منزل پہ, بہت آسان کر دیا آپ کے لیے, اتنا کھلا میدان دیا آپ کو. بھائی اہل الحدیث ہے نا, دوبارہ لکھ رہے ہیں یہی بات دوبارہ لکھ رہے ہیں. رسول کی ایک صحیح عدد حدیث بیان کر دیں, رسول نے فرمایا ہو. دوبارہ دوہرا رہا ہوں, مفتی صاحب جواب نہیں دے رہے. مفتی صاحب میں جو سوال آپ سے کر رہا ہوں, اہل البیت میں سے رسول ہیں, رسول سے ایک حدیث بیان کرنی ہے. ابن تیمیہ آپ کا کہہ رہا ہے, اس کی تو بات مان لیں. ابن تیمیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب رسول کی حدیث سے کسی چیز کے بارے میں آ جائیں تو ہم اسی کو لیں گے کہ نبی نے فرمایا بیویاں اہل البیت میں سے ہیں, ایک حدیث صحیح. میں نے کہا تھا رسول کی حدیث, رسول سے کوئی حدیث پیش کر. 4تھی مرتبہ دوبارہ دہرا رہا ہوں, ایک حدیث پیش نہیں کی. اہل الحدیث ہیں بھائی, اہل الحدیث ہیں, دیکھ لیں سارے ناظرین, ایک حدیث بھی بیان نہیں کر رہے, تو پھر تیسری چوتھی باری گزر گئی. مولوی صاحب حدیث پہ میں وہاں پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ تیسری چوتھی باری گزر گئی ہے, پھر لکھ رہے ہیں پھر لکھ رہے ہیں کہ جناب میں سوال لکھتا ہوں. کیوں نہیں کر رہے, میں نے ہوسٹ بھی ہنس رہا ہے, ہوسٹ ہنس رہا ہے لیکن وہ بیچارہ کر کچھ نہیں پا رہا نا, مولوی صاحب کو وہ کہتا بھی نہیں ہے. میری بات ہے, خود بھی تو اہل سنت ہے نا, اسے معلوم ہے کہ ہمارا دامن خالی ہے, حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. سوال رکھے تھے ہمارے جو ہوسٹ ہیں وہ تو یاد دہانی بڑی کراتے ہیں, لیکن وہاں پہ یاد دہانی کرانا بھول جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہوسٹ کو بھی میں نے سنا دی یہاں پہ, میں نے کہا بھائی وہاں پہ بھی یاد دہانی کرایا کرنا. اسوانی صاحب نے کچھ سوال رکھے تھے, ان کے جواب کیوں نہیں دے رہے. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کریں, کسی زوجہ محترمہ کی ایک حدیث پیش کریں. حضرت میں حدیث پیش کر رہا ہوں, اب ہم دیکھ رہی ہے بھائی حسر لگایا ہوا ہے, رسول حسر کر رہے ہیں, اس حسر کو نہیں مان رہے. اس لیے چیز حدیث پیش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بیویوں آ جاؤ چادر کے نیچے, یہ آیت تمہاری شان میں آ گئی ہے, تم بھی اہل بیت میں سے ہو. ٹھیک ہے, 2 بوتلیں پانی کی بے شک اور رکھ دیں, لیکن جواب لیجیے گا. آخر پروگرام یہ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں, اب میں نے چیلنج کیا کہ آخر پروگرام تک اس مفتی کو میرا چیلنج ہے, نبی کی کسی بیوی سے حدیث دکھا دے, رسول اللہ سے حدیث دکھا دے کہ یہ آیت تطہیر میری ان بیویوں کے بارے میں ہے, دکھاؤ. پورے مناظرے میں نہیں دکھایا, ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں, یہ چیلنج ابھی بھی باقی ہے. یعنی کہ مناظرے میں کوئی مولوی تم میں سے اٹھے, اور تمہارے جتنے بھی ناسبی مولوی ہیں کوئی ایک اٹھ جائے, لے آئے حدیث پیش کرے. بیویوں سے ایک عدد صحیح روایت پیش کر دیں, نبی کی کسی بیوی نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. بسم اللہ مصطفیٰ بھی سارے سوالوں کے جواب لیں. مرتد, مدلس, اس کے بعد یہ بیویوں نے دعویٰ کیا ہو رسول کی ایک حدیث, اس حدیث میں یہ پڑھ کے پوری حدیث پڑھ کے لوگوں کو سنا دیں کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے. بسم اللہ زور زبردستی تھوڑی ہے آپ کے ساتھ, یہی میرا تقاضا آپ پورا کر دیں, کسی بیوی سے لے آئیں. دوبارہ اب 5ویں مرتبہ یہی میں حدیث سوال رکھ رہا ہوں کہ بھائی حدیث پیش کرو, 5ویں مرتبہ پورے مناظرے میں. اب آپ دوبارہ ایک دفعہ سے مناظرہ سنیں اور اس اینگل سے سنیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. انہوں نے کہا کہ انما یرید اللہ علیہ وسلم, اس کی روایت کو کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ ہمارے لیے, اور مفتی صاحب پھر لکھ رہے ہیں او بھائی کتنی دفعہ سوال لکھو گے, جواب دو. تمہیں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, ابھی بھی تمہارے اندر جرت ہے مفتی عتیق کے اندر ویڈیو بنا کے جواب دے دے کہ یہ میں حدیث نکال کے لے آیا ہوں, نبی کی اس بیوی نے کہا تھا یہ میرے بارے میں ہے. ابھی بھی ٹائم دیتا ہوں تم لوگوں کو. اس کے بعد
दूसरा सवाल ये हो गया। तीसरा, इन्होंने कहा अहले बैत में से इमाम हसन हुसैन में से दिखाया, उन्होंने कहा ये आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई है। मैं आपसे नहीं तकाज़ा करता असर का वगैरह का, नबी की किसी बीवी के सही हदीस दिखा दे कि ये आयत हज़रत आयशा ने, ये फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है, किसी ने नबी की बीवी ने नहीं कहा कि लोगों ये आयत हमारे बारे में नाज़िल हुई है, भाई कह देती ताकि बाद में उलमाए अहले हदीस परेशान ना होते, वो हो रहे हैं। अच्छा, नबी की बीवी से कोई दिखाएंगे सही रिवायत कि नबी की बीवी ने कहा हमारे बारे में नाज़िल हुई है? अब ये आखिर तक मैंने एक सवाल रखा, जवाब नहीं दिया। पहला सवाल मैंने 5-6 मरतबा दोहराया, आपके मौलवी ने जवाब नहीं दिया। अगर दिया बिस्मिल्लाह, आप में से कोई उठे आके हमें वो जवाब पेश कर दे कि देखिए जी हमारे मौलवी ने तो हदीसों के अंबार लगाए थे, बंडी लगाती थी, क्योंकि हम तो हैं आलुल हदीस, लेकिन हमारे पास हदीस कोई नहीं है। अच्छा जी, अब सवाल नंबर 2 जो मेरे मुनाजरे में कई बार किया, मुफ्ती साहब आपका वहां से भी फरार। सवाल नंबर 2 मुलाहिजा करें। जैसे मैं उस वक्त भी अर्ज कर रहा था कि हदीस किरतास बुखारी में उठा के देख लें, वक्त खलफ अहलुल बैत में इख्तिलाफ हो गया। अब उसमें जनाब कस्तलानी साहब इरशाद सारी में, उसके बाद इब्न हजर अस्कलानी साहब फतहुल बारी में, ये हमने बाद में स्केल लगा दिए कि भाई लोगों देखो कि यहां पे लफ्ज अहले बैत आया है। वो खुद आकर इनके उलमाए अहले सुन्नत ने तशरीह बयान किया कि इन अहलुल बैत से मुराद जिनमें इख्तिलाफ हो गया, वजाहत कर रहे हैं, इसमें मैं इनकी तवज्जो चाहूंगा और इसको या रुजू भी कर सकते हैं कि मुलाहिजा करें। अहलुल बैत में इख्तिलाफ हो गया, हदीस किरतास में फरमाते हैं इस अहलुल बैत से मुराद सहाबा हैं, ना कि अहले बैत। अब देखें लिखा हुआ है कि फ़ख्तलफ़ अहलुल बैत अय मन कान फिल बैत मिनस सहाबा, जो अफराद सहाबा से मौजूद थे। तो अहले बैत का इतलाक, अहले बैत के मसादीक सहाबा भी आ गए बीवियों को रो रहे थे। आ जाओ जी, रसूल देखें, फर्क देखें, अहले बैत या इस अहले बैत से मुराद के सहाबा हैं, तो आप कहेंगे भाई सहाबा कैसे अहले बैत हो गए? दूसरी चीज, जो सहाबा अहले बैत में से हैं उसका रद्द कर। मुफ्ती साहब की शक्ल भी देखते जाएं, आप होस्ट की तरफ देख रहे हैं और लिख भी रहे हैं बार बार। उसका जवाब दें कि सहाबा कैसे अहलुल बैत में से हो गए? आप तो कह रहे हैं बीवियां होती हैं, आप तो कहते हैं जी। इस सवाल का जवाब तमाम नासबियों को चैलेंज है, मुफ्ती अतीक को अब भी चैलेंज है। इसका कोई भी शागिर्द ये खुद उठ कर इस सवाल का जवाब दे दे, और हम तमाम नासबियों को चैलेंज करते हैं 2 घंटा 19 मिनट के मुनाजरे में अगर आपके मुफ्ती ने इस सवाल का जवाब दिया हो, 2 घंटे 19 मिनट में इस सवाल का जवाब अगर आपके मुफ्ती ने दिया है, हमें वो निकाल के दिखा दें। हम अभी वीडियो बनाएंगे, वादा करते हैं आपसे कि हम कबूल करेंगे हम मुनाजरा हारे हैं। बिस्मिल्लाह, जुर्रत करें। और क्या पैकेज दूं मैं आपको? आ जाओ बिस्मिल्लाह, 2 घंटे 19 मिनट में एक सवाल का जवाब निकालो। ये तो अभी दूसरा सवाल रख रहा हूं, अभी तो आगे बात बढ़ेगी। चाचा मामू साहब होते हैं, असहाब कैसे अहले बैत में हो गए? दूसरा सवाल, मैंने कहा बुखारी में आया हदीस किरतास, दोबारा दोहरा रहा हूं इस सवाल को, यहां से कट जो लगा हुआ है, यानी क्या मतलब है, अगली टर्न में मैंने दोबारा दोहराया है। सुने जी, में के सहाबा में इख्तिलाफ हो गया, बदरुद्दीन ऐनी लिखने अपना इब्न हजर साहब लिखने वाले, कस्तलानी साहब लिखने वाले, मुफ्ती साहब फिर सवाल लिख रहे हैं। यार बंदा एक्टर कैसा है, हर दफा लिख रहा है भाई, पक्का मुंह करके अगला बंदा कैसे बैठा है। ये देखे ना, नासबी होना एक बहुत बड़ा एक जिगरे वाला काम है ना। बंदा नासबी है तो ऐसा पक्का मुंह तो होना चाहिए उसका। वो कहते हैं यहाँ पर अहलुल बैत से मुराद सहाबा है, दूसरी यानी उर्दू में कहते हैं पहले रो रहे थे भाई बीवियां हैं नहीं है, इधर तो भाई मैं कहता हूँ भरी जा रही है, सवारियां ज्यादा हो रही हैं। क्या है जी, यहाँ पर सहाबा इकराम भी शामिल हैं, अहले बैत में सहाबा भी हो गए जनाब। आप क्या आसिफ भाई आप शुरू से कह रहे थे कि आले अब्बास आले की में सहाबा को भी ले आए, और बताएं इतनी गुंजाइश तो आपने कर दी, उसका जवाब नहीं दिया। ये 2 मरतबा दोहरा दिया, तीसरी मरतबा फिर मैं ये सवाल दोहरा रहा हूँ। सवाल सुने, पहला सवाल, सहाबा अहले बैत में हैं, आपके उलमा ने कहा कैसे? ठीक है, दूसरा, और वो सहाबा वाली बात में भी जवाब नहीं दिया, सहाबा कैसे? चौथी मरतबा दोहरा रहा हूँ, अहले बैत में से भाई आपके इब्न हजर ने लिखा, अगर कहेंगे तो मैं वो पूरा मतन पढ़ देता हूँ। इरशाद सारी में कस्तलानी साहब ने लिखा, झूठे हैं, उनको नहीं पता, उनको अहले बैत के माना नहीं आते। मुहद्दिस इब्न हजर को क्या कहते हैं? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मुतअखिरीन में, उसको कुछ नहीं पता। अतीकुर रहमान साहब जो बता रहे हैं यही सबसे ज्यादा इल्म है प्यारे बच्चों। देखो चीज सहाबा अहले बैत में कैसे, दोबारा दोहरा रहा हूं, चौथी 5वीं मरतबा मैंने कहा ना, चैलेंज कर रहा हूं सारे नासबी पूरी दुनिया के इकट्ठे हो जाओ, 2 घंटे 19 मिनट का मुनाजरा 80 दफा देख लो, इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें। दूसरी चीज थोड़े हवाले नहीं पेश करते, जो आप कह रहे हैं वहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, 2 सवाल यहां तक नाजरीन हमने आपकी खिदमत में रखे कि पूरे मुनाजरे में इनका जवाब नहीं था। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल के जिसका पूरे मुनाजरे में कोई तस्करा नहीं। जो आप कह रहे हैं वहां पे लिखा हुआ है कि ये अर्थात जो है वहां लिखा सिक्कातुल मुदल्लिस, सिक्का है मुदल्लिस है, मुदल्लिस की बात है। ज़ाहबी साहब कहते हैं बुखारी मुदल्लिस है, रखो साइड पे सारी बुखारी। ये मैंने रखा था कि भी बुखारी को मुदल्लिस का है, बुखारी को मुदल्लिस का है आपके उलमा ने, वो मैं अभी आपको यहां से दिखा भी देता हूं मेरे भाई। अगर आप कहते हैं कि बुखारी मुदल्लिस होने से कोई रावी साइड पे जाता है तो ये मैं आपकी खिदमत में रख देता हूं। मैंने वहां पे जो बात की हवाला, ये शेर वाला में नुबला शेब बरनाउद,
محمد بن اسماعیل البخاری یدلسہ کثیرن، تھوڑا بہت بھی نہیں، بھائی نے منڈی لگائی ہوئی تھی، منڈی لگائی ہوئی تھی بخاری نے، اس قدر مدلس تھا۔ کون؟ بخاری صاحب۔ تو اب یہ میں نے سوال رکھا، یہ تو ابھی اس پہ صرف ایک نمونہ حل کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پہ انشاءاللہ کبھی ہم نے پہلے سیریز کی بھی ہے اس کے اوپر، وہ اپنی جگہ پہ آپ اس کو ملاحظہ کریں بخاری کے اوپر۔ آگے سنیں۔ ابو ہریرہ صاحب آپ کی علماء کے مطابق اور اس کے حوالے مانگیں گے، میں تصریحات میں یہاں پہ بار لگاؤں گا کہ بخاری صاحب کو کس نے مدلس کہا ہے، اور ان مولوی صاحب سے میں پوچھتا ہوں، مولوی صاحب کہتے ہیں مدلس کے کتنے طبقے ہیں اور ان کی کیا؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، بخاری مدلس، مدلس کے کتنے طبقات ہیں؟ یہ راوی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ایک روایت کو میں نے 4 محدثین سے پیش کیا، ان کے 4 علماء کی تحکیم پیش کی کہ السنور من اہل البیت، بلی اہل بیت میں سے ہے، اس روایت کو آپ کے فلاں 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 عالم نے صحیح کہا ہے۔ مفتی صاحب نے ایک کا جواب دیا، کہا کہ جی اس میں ارتات مدلس سکہ ہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی مدلس کہنے سے اگر روایت سائڈ پہ جاتی ہے تو پوری بخاری سائڈ پہ جائے گی، آپ یہاں پہ کہیں گے نہیں، یہاں پہ دیکھیں مدلس، اس لیے میں نے سوال رکھا آپ ثابت کریں یہ جو مدلس یہاں پہ کہا گیا ہے یہ مدلس فلاں طبقے کا آتا ہے، یہاں پہ سماع کی تصریح نہیں۔ پورے مناظرے میں مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہی میں سوال رکھ رہا ہوں، بار بار رکھ رہا ہوں، کوئی جواب نہیں۔ سنیں جی، کس کی حدیثیں قبول ہوتی ہیں کس کی نہیں ہوتی، ایسے مدلس کہنے سے جان چھوٹے تو بخاری بھی پوری سائڈ پہ جائے گی۔ میرے پاس پڑھی ہے، میں رکھ دیتا ہوں سائڈ پہ۔ بخاری صاحب کو مدلس کیا ہے؟ بخاری صاحب کئی جگہوں پہ کیا کرتے تھے، جان بوجھ کے نام ہی تبدیل کر دیتے تھے راویوں کے، راوی صاحب کے بقول۔ تو آپ کی تو بخاری مدلس ہے بھائی، لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں، میرے خیال میں انہوں نے بعد میں صرف کیا لکھا ہے، سوال کو 8 دفعہ خود لکھا ہے، یا پتہ نہیں وہاں پہ لیکی شیکے مار رہے ہوں گے۔ تو آپ کی مدلس والی بات نہ کریں، وہ راوی سکہ ہے، اور یہ میں نے تحکیم پیش کی آپ کے علماء کی، ایسے بیٹھے بیٹھے حدیثیں ضعیف نہیں ہوتی کہ میں یہ بھی ضعیف ہے یہ بھی ضعیف ہے۔ حمزہ احمد زین نے اسے حسن کہا ہے، اور خود انہوں نے بھی جو آپ کے مجمع الزوائد ہاشمی صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے رجال ثقات ہیں، مگر یہ ارتات یہ سکہ مدلس ہے۔ حمزہ احمد زین نے صحیح کہا اس روایت کو، یعنی اس کی میں نے تحقیمات وہاں پہ بیان کی ہیں، کسی کو ٹچ نہیں کیا، کسی کا جواب نہیں دیا، ایک جہاں پہ مدلس لفظ ملا وہ کہتے ہیں نا سہارا مل گیا تھوڑا سا، فوراً پکڑ لیا۔ نہ بھی کذاب راوی ہے جو حدیث ضعیف ہو گئی، ایسے نہیں کہ حدیث ضعیف تو بخاری سائڈ پہ جائے گی۔ تو لہٰذا میرا سوال، اچھا پھر کہتے ہیں مدلس والی پہ بات بعد میں، پھر مناظرے میں کہا جی میں مدلس والی پہ بات بعد میں کروں گا، میں نے کیوں بعد میں کریں گے، ابھی کریں۔ کیوں کریں گے؟ آپ نے بھی دعویٰ کیا، کیوں بعد میں کریں گے؟ یہ آپ کی مولوی کی عادت ہے، حوالے غلط دے کے پھر چلے جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں مجھ سے واٹس ایپ کروا لینا۔ میں پھر لکھ رہے ہیں یار یہ بھی نوٹ کریں نا آپ، یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے، بھائی صاحب پھر لکھ رہے ہیں ٹی وی چینل پہ آپ کے اہل حدیث مولوی یہاں پہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری یہ کہہ کے آج تک غائب ہے، اور یہ جو امن پوری ہے وہ آج تک فرار ہے بھائی۔ حضرت عثمان تو پھر بھی 3 دن کے بعد واپس آ گئے تھے، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری 3 دن کے بعد بھی واپس نہیں آیا، ملا نہیں، وہ دعویٰ کر کے گیا غائب۔ تو لہٰذا جو بات کرنی نقد یہاں پہ کرنی ہے، جیسے میں نقد بات کر رہا ہوں، مجھے بولو کہ بھائی اس چیز کا حوالہ دو، حوالہ نہ دو پھر بتانا۔ اچھا مدلس والی بات کا اسے بھائی آپ بھی لکھ لیا کرے سوال، تاکہ پھر وہ نہ دیں تو اب میں ہوسٹ کو بھی کہہ رہا ہوں بھائی تو لکھ لے، تو لکھ لے، تو جواب دے دلوا اس سے، آپ ان کو وہاں پہ یاد کروائیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی لکھتے یار ہمارے ساتھ، ہاں انہیں بولے وہ سکہ مدلس والی بات کا جواب دیں، روایت ایسے لکھی ہوئی ہے، مدلس والا جواب انہوں نے دینا ہے۔ دوبارہ دوہرا رہا ہوں، تیسری چوتھی مرتبہ مدلس والی کا ایک ہی جواب دو، بعد میں کوئی آپ کے ساتھ چٹے چوٹے تو کرنی نہیں ہے جو مجھے آپ حوالے بھیج کریں گے، مدلس والی بات کا جواب دیں۔ اچھا جی، یہ 3 سوال آپ کی خدمت میں رکھے، اب 3 سوالات کا تو ان کے اوپر چیلنج ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں جی ہمارے مولوی نے بڑے جوابات دیا، میں کہتا ہوں ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا تمہارے مولوی نے، ٹھیک ہے؟ تم لوگوں نے کیا پروپیگنڈا کیا، گروپوں میں چلایا اس کو، جناب لنک بھیجا کہ جاؤ اندھے واہ جو ہے نا بس جا کے کیا کرو، کمنٹس کر دو زندہ باد زندہ باد عتیق الرحمان الوی زندہ باد۔ وہ جیسے نون لیگ کے جلسے میں خود نون لیگ کے خلاف بھی نعرے لگ جاتے ہیں، عوام کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، عوام کہتی ہے بھائی ہمارا بندہ ہے نعرے لگاؤ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ذرا چوتھا سوال، اب چوتھا سوال ملاحظہ فرمائے ناظرین کہ جو سوال پورے مناظرے میں ہم نے تکرار کیا، مفتی عتیق حسب سابق فرار۔ مولوی صاحب سے یہاں پہ کوئی سوال اضافہ ہو گیا، یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت مستقل آئی ہے، یہ پوری آیت یا نساء النبی؟ میں نے یہ شروع میں سوال رکھا تھا کہ یا نساء، سوال نمبر 1 میں بھی یہ عبارت میں نے رکھی تھی کہ یا نساء، آپ کہتے ہیں جی یہ آیت جو ہے سیاق بتا رہا ہے، آیت کا سیاق بتا رہا ہے بیویوں کے بارے میں ہے، بھائی تو پیش کر دو۔ اب یہ چیلنج ابھی بھی باقی ہے، مناظرے میں بھی تھا، سوال کا جواب نہیں دیا، ابھی بھی باقی ہے، پیش کر دو یا نساء النبی سے لے کر تطہیرا تک یہ آیت نبی کی کسی بیوی کے لیے نازل ہوئی ہے، ثابت کرو۔ النبی سے لے کر یہ 33 آیتوں، رافضیوں کا چیلنج ہے، ثابت کرو اگر تمہارے ناسبیوں کے اندر کوئی ایک مرد کا بچہ ہے۔ بڑے کہتے ہیں نا رافضی، یہ رافضیوں کا چیلنج ہے، تمام لوگوں کو قیامت تک چیلنج ہے، یا نساء نبی سے لے کر تطہیرہ تک ثابت کرو نبی کی کسی بیوی نے کہا ہے، یہ پوری آیت میری شان میں اتری ہے۔
کہتے ہیں شیعہ کاٹ دیتے ہیں تو تم پیش کرو. پوری بنتی ہے نا, یہ ٹکڑا کہاں سے آ گیا؟ تو آپ مولوی صاحب کو میں نے شروع میں بھی کیا تھا سوال, نہیں جواب دیا کہ آپ نے اس پوری 35ویں آیت کا شان نزول اور اس کے کون لوگ مراد ہیں وہ آپ نے مجھے بتانا ہے. لکھی جا رہا ہے مولوی, لکھی جا رہا ہے, جواب نہیں دیا, پورے مناظرے میں جواب نہیں دیا. ان دو کے تو جواب ہی نہیں دیے. میں نے کہا تھا بھائی آیت سورہ احزاب, دوبارہ دہرا رہا ہوں, یہ اگلی ٹرن میں دوبارہ دہرایا, یہ ہم نے کاٹ کے جہاں جہاں میں نے یہ سوال دہرایا, میں ہر باری سے اٹھا کر, ہر ٹرن سے سوال اٹھا کر ہم نے رکھا ہے. کہ آیت نمبر 33 اس کی ایک حدیث تو بیان کرتے ہیں کہ یا نساء النبی سے لے کے آخر تک اس کا کہاں پہ نازل ہوئی, کس کی شان میں آئی. پھر لکھ رہے ہیں, یعنی بتائیں اس سے بڑی کوئی بے شرمی ہو سکتی ہے؟ تو ہر باری میں ایک سوال لکھ رہا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا. ایک حدیث تو پیش کریں, آیت تطہیر اس میں بھی ہو, یہ تطہیر والا ٹکڑا اس میں ہے نا, حدیث پیش کریں. نہیں کی. یہ سوال نمبر 4 جس سے آپ کا مولوی, سوال نمبر 4 ناسبیوں کا مولوی سوال کا جواب دینے سے فرار. پیش کرو. میں کہتا ہوں 2 گھنٹے 19 منٹ کا مناظرہ, سارے ناسبی بڑی ایل سی ڈی پہ لگا کے, بڑی ایل ای ڈی لگاؤ, بڑی ایل ای ڈی لگا کے سارے بیٹھ کے سنو, کاپی پینسل تمہارے ہاتھ میں ہو, نوٹ کرو کہ رافضی کے سوالوں کا جواب مفتی عتیق نے فلاں منٹ فلاں سیکنڈ پہ دیا ہے. پیش کرو اگر تم میں کسی میں جرت ہے. سوال نمبر 5, میں تو یہ پنجتن پاک کی مناسبت سے, آیت تطہیر کی مناسبت سے 5 نکال کے لایا ہوں. ان 5 سوالات کے جواب تمہارے مفتی نے اگر کہیں دیے ہیں تو نکال کے لے کر آؤ. بسم اللہ, بیٹھے ہیں یہیں پہ. 5واں سوال نمبر 5. اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی, پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت کا جواب آیا, اور اگر وہ آیت پہلے نازل ہوئی تو پھر مطلب یہ ہے پہلے وہ کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ آیت تطہیر پہلے کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی. میں نے مفتی کو وہیں پہ پکڑا اور سوال رکھا اور حدیث کا مطالبہ کیا. ملاحظہ کریں, جو ازواج مطہرات ہیں پھر ان کے بارے میں, جو ازواج مطہرات ہیں جن کے بارے میں نازل ہوئی. پیغمبر علیہ السلام نے ان ممبر پہ بیٹھے ہیں نا جیسے تقریریں کرنے ہیں, پتہ نہیں چلے گا. آگے سنیں. کو بھی دعا کر کے شامل کیا ہے. حوالے بغیر کے نہیں جاؤں گا. اس سے پتہ چلتا ہے, ان کا جملہ تھا میں نے نوٹ کیا ہے, یہ شریفے کا ہاتھ سے حوالہ, انہوں نے کہا یہاں سے پتہ چلتا ہے پہلے کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی, وہ ازواج ہیں. یہ انہوں نے جملہ کہا. اگر یہ جملہ نہ کہا ہو ہاتھ سے بھائی, میں کٹ کر لیں, اس کا کلپ بنا دیں. میں ان کا جملہ ہے, مجھے یہ پیش کرتے ہیں پہلے کسی اور کے بارے میں. رنگ اڑ گیا مولوی کا, شکل دیکھیں آپ اس کی. میں کہتا ہوں اس سوال پہ مولوی کا رنگ اڑ گیا, کیونکہ ان کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں, قبروں سے بھی نکل کے, خیر نہیں نکل سکتے وہاں پہ عذاب میں ہوں گے, نکل کے بھی آ جائیں تو حدیث دوبارہ سے حضرت ابو ہریرہ کو دوبارہ بلاؤ کہ آؤ ایک اور حدیث گھڑو, نہیں پیش کر سکتے. صحیح حدیث پیش کریں, کن کے بارے میں تھی, وہ کہتے ہیں وہ ازواج ہیں. آصف بھائی یہ سوال کا جواب نہیں دیا پہلے. پورے مناظرے میں اگر اس سوال کا تمہارے مفتی نے جواب دیا نا, کاپی پینسل اٹھاؤ, وڈی ایل سی ڈی لا کے, وڈی ایل ای ڈی لا کے جواب لب کے لے آؤ. ہے اگر تمہارے اندر کسی ناسبی کے اندر جرت, بے شرمی دکھانی ہے دکھاؤ, وہ تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے بھائی. اپنی رسوائی کو چھپانا ہے چھپاؤ, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن سوال کے جوابات تو لاؤ نا. کافی سارے رہ گئے. انہوں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ دہرایا میں نے, مولوی صاحب پھر لکھیں گے. پہلے کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی, اب ان کے بارے میں ہو رہی ہے. دو مرتبہ نازل ہوئی, تو پہلے کن کے بارے میں نازل ہوئی تھی, منڈی نہیں, کہاں پہ نازل ہوئی تھی, حدیث پیش کریں. کس بیوی نے کہا. اور میرا مین سوال حضرت, یہ 5 سوال جو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھے ناظرین, 5 سوالات کے جوابات اگر مفتی عتیق الرحمان نے پورے مناظرے میں کہیں دیے ہیں, ہمیں کوئی لا کے دکھا دے کہ بھائی مفتی نے یہ حدیث پیش کی تھی, مفتی نے یہ حدیث پیش کی تھی. اچھا مزے کی بات کیا ہے, ایک حدیث پیش کی, اس میں تو ہے ہی نہیں نا کہ اس آیت کا مصداق بیوی ہے, دعا کے بعد بیوی شامل ہوئی, وہ بھی ضعیف حدیث, وہ تو نہ سندن ان کے ساتھ نہ دلالتن ان کے ساتھ. اور مزے کی بات ہے شاذ حدیث, چونکہ اس سے اوثق راوی کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں حضرت ام سلمہ کا شامل ہونا شامل نہیں ہے. وہ ایک حربہ مفتی نے آزمایا, وہ حدیث ان کا سارے مولوی پیش کرتے ہیں. میرے پہلے بھی آیت تطہیر والے مناظرے میں وہ حافظ اللہ بلوچ نے پیش کی تھی, وہ بیچارہ وہاں پہ شرمندہ ہوا تھا. اس کو بھی ہوئی کہ بھائی جس کو تمہارے محدثین حدیث کو ضعیف بول دیں اور وہ حدیث تمہارے ساتھ دیتی نہیں ہے, نہ اس کی دلالت نہ اس کا جو متن ہے وہ تمہارے ساتھ ہے, تو بھائی یہ کائے کا رونا دھونا ہے. تو لہٰذا یہ 5 سوالات تھے. تمام ناسبیوں کو, تمام اہل حدیث لوگوں کو چیلنج ہے ہمارا, ان 5 کے جوابات اس پورے مناظرے میں سے ایک دفعہ پھر بیٹھ کے سنیں, نکال کے دکھائیں. اگر آپ میں سے کوئی اس جوابات نکال لاتا ہے, اور مزے کی بات کچھ کے میں جو سوالات رکھے ہیں, میں نے کہا ان کے جوابات آج بھی اگر کوئی مولوی دے دے, وہ حدیثیں آج بھی کوئی پیش کر دے, ہم پھر بھی اس کا قبول کرنے کو تیار ہیں.
بسم اللہ اگر کسی میں جرت ہے، وہ تمہارا ٹی وی چینل ہے نا، وہ کیا ٹی وی کہہ رہا ہوں، ویب چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، وہ بسم اللہ پیش کرو، اب آ کر پیش کر دو کہ بھائی مفتی عتیق کے پاس اس وقت نہیں تھیں، اب ہم حدیثیں مل گئی ہیں، ڈھونڈ لائیں، حضرت ابو ہریرہ نے میری مدد کی ہے، پیش کرو نا آ کے، جرت ہے، ابھی بھی چیلنج باقی ہے، چیلنج اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ رافضی کبھی وہ چیلنج کرتے ہی نہیں ہیں کہ جو سامنے والا پورا کر سکے، چیلنج ہی ایسا ہوگا کہ تمہاری نسلیں پوری مک جائیں گی، چیلنج پورا نہیں کر سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔